اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد قال الله الحكيم في القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شہیدا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کے لیے قبلہ محترم عقیل زیدی صاحب کے مرحوم والد بزرگوار، خداوند متعال ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ اس عزیز اور جلیل القدر عالم دین کے والد کے ایصال ثواب کے لیے یہ جو مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے اور ہم سب اس مجلس عزا میں شریک ہیں تاکہ مولانا عزیز کو ان کے والد کے انتقال پر تعزیت پیش کریں اور اس مجلس عزا سے جو ثواب حاصل ہو اس مرحوم کو ایصال کیا جائے۔ لہٰذا خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارے جو الفاظ بھی زبان سے جاری ہوں معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ سے ان کا ثواب مرحوم کو ایصال فرمائیں۔ یقینی بات ہے ہم اپنے عزیز و اقارب کے ایصال ثواب کے لیے جب مجالس عزا منعقد کرتے ہیں تو اس میں معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ کا ذکر ہوتا ہے، موت کا تذکرہ ہوتا ہے، کچھ ایسے مطالب بیان کیے جاتے ہیں کہ جن پر ہمیں یہ امید ہے کہ ان معارف کو، ان مطالب کو بیان کرنے سے جو صلہ حاصل ہوگا اس سے مرحوم کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا اپنے اپنے مرحومین کو ہم جب یاد کرتے ہیں اور موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو درواقع یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی مسلمہ حقیقت کی طرف متوجہ ہو جو ہر انسان کا ہر لمحے انتظار کر رہی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا سفر روز بروز طے کرتے ہوئے موت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور اگر اس حقیقت کو جو ایک امر وجودی ہے، جو مخلوق الہی ہے، اس کی حقیقت کو اگر زیادہ گہرائی میں انسان تقسیم کرتا جائے تو انسان کا ہر لمحہ جو گزر گیا اور ہر وہ لمحہ جس کا انسان استقبال کر رہا ہے تو وہ لمحہ گزر گیا وہ انسان کا ماضی ہے، انسان کی اس لمحے کی نسبت موت ہے، اور جس استقبال کی طرف اور کمال وجودی کی طرف انسان بڑھ رہا ہے وہ حیات کا مصداق ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے یہ دو حقیقتیں انسان کے لیے خلق فرمائی ہیں، ایک حقیقت موت ہے اور ایک حقیقت حیات ہے، اور موت کی حقیقت کو حیات کی حقیقت پر پہلے بیان کر کے انسان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ انسان ایک دائمی حیات کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اس موت پر اپنے قدم رکھ کے انسان بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا انسان جب اس کا آغاز ہوتا ہے، جب وہ اپنی ماں کے بطن میں موجود ہوتا ہے اور وہاں وہ مختلف مراحل سے عبور کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ انسان اسی زندگی کو اور اسی حیات کو اپنی حیات حقیقی تصور کرتا ہے، اور اس عالم سے جب ایک دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے
تو در واقع ایک عالم پر انسان عبور کر کے ایک دوسرے عالم میں داخل ہو رہا ہے، یہ ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جو انسان خود اس انتقال پر رضامند نہیں ہوتا اور اس انتقال کا اس کو شعور نہیں ہوتا، اور یہ انسان اس باور میں ہوتا ہے کہ جس کیفیت میں موجود ہے وہ ایک بہترین کیفیت ہے، ایک بہترین نعمات الہیہ سے وہ مستفید ہو رہا ہے۔ آگے والی جس کیفیت میں اس نے منتقل ہونا ہے اس کیفیت کے بارے میں اس انسان کو خبر نہیں ہے، لہٰذا یہ انسان مضطرب ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے اور آ کر گریہ کرتا ہے، روتا ہے، چونکہ انسان ایک ایسے عالم میں داخل ہو چکا ہے جس عالم سے اس کو آگاہی نہیں ہے، ایک ایسے عالم کو ترک کر کے آیا ہے جس میں اس نے 9 ماہ کا وقت گزارا ہے۔ اب جس عالم میں یہ انسان داخل ہوا ہے، آہستہ آہستہ اس عالم سے، اس عالم کی موجودات سے یہ انسان مانوس ہوتا ہے، رفتہ رفتہ یہ انسان اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی حیات جاوید کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور یہ انسان اس حقیقت کی طرف اگر متوجہ ہو کہ جس کیفیت سے یہ گزر کر آیا ہے، جس کیفیت سے عبور کر کے آیا ہے، اگر انسان اس کا شعور رکھتے ہوئے اپنی دائمی حیات کی طرف متوجہ ہو تو یہ انسان اس اضطراب اور اس کرب کے عالم سے اس لمحات کو طے نہیں کرے گا جس کرب کے عالم سے ان لمحات کو طے کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان اگر علم اور شعور کی وادی میں قدم بڑھاتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو یہ علم خداوند متعال کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان میں شعور کو بیدار کرتی ہے، انسان کو کمال کی طرف گامزن کرتی ہے، اور یہ انسان کمال کا سفر طے کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان اگر ہر اس چیز سے انقطاع اختیار کرے اور دوری اختیار کرے جو اس انسان کے کمال کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہے، تو انسان اس کمال کے سفر کی طرف گامزن ہوگا، اور اس کمال کے سفر کی طرف گامزن ہوتا ہوا یہ انسان اپنی حیات جاوید کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان اس حیات جاوید سے غافل ہو جائے، غفلت اختیار کرے، اپنی لاشعوری میں برقرار رہے، اپنے کمال سے غفلت اختیار کرے، تو حقیقت میں یہ انسان جس جہالت میں مبتلا ہے، جس کیفیت میں مبتلا ہے، یہ کیفیت اس کی حقیقی موت کی کیفیت ہے، جس میں اس کو مردار سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ انسان زندہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی موجود ہے جو سانس لے رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، معاشرے میں معاشرت کر رہا ہے، لیکن چونکہ شعوری طور پر بیدار نہیں ہے، ایسا انسان در حقیقت مردار کا مصداق ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنی بیداری کی طرف قدم بڑھاتا ہے، معرفت میں اضافہ کرتا ہے، خداوند متعال کی بارگاہ کی طرف پیش ہونے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، تو ایسا انسان جو در حقیقت انقطاع اختیار کر چکا ہے، ایسا انسان حقیقت میں زندہ و جاوید ہے۔ پس اس انسان نے اس دنیا میں اپنی اس حیات جاوید کی طرف سفر کرنا ہے، اپنے اس کمال کی طرف سفر کرنا ہے، اور اس کمال کی طرف اس انسان کو متوجہ کروانے کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ تعلیمات انبیاء کے ذریعے سے اس انسان کو متوجہ کروایا کہ ایھا الانسان، تو ایک اور عالم کی مخلوق ہے، تو نے ایک اور عالم میں حیات جاوید اختیار کرنی ہے، تجھے اس عالم کی مناسبت میں خود کو تیار کرنا ہے، خود کو آمادہ کرنا ہے، اور اگر تو خود کو اس عالم سے سنخیت اختیار کر لے، مناسبت اختیار کر لے، تو خود کو تیار کر لے، تو پھر وحشت و کرب تیرا مقدر نہیں بنے گی، تو اس عالم کے استقبال میں جائے گا۔
لہٰذا اگر انسان اپنے اس نقطۂ آغاز جہاں سے انسان کا آغاز ہو رہا ہے اور نقطۂ انجام جہاں پر انسان کا اختتام ہونا ہے، اس تمام سفر کے دوران انسان اس کمال کی طرف متوجہ ہو اور اس کمال کی طرف اگر یہ انسان سفر کرے تو ایسا انسان در حقیقت اپنی اس حیات کے مقصد میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر انسان اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کرتا، یعنی یہ انسان اپنے شعور میں اضافہ نہیں کرتا، تو در حقیقت یہ انسان ایک ایسی جہالت کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور اسی کیفیت میں جب اس کا انجام آتا ہے تو یہ وحشت زدہ ہوتا ہے، یہ مضطرب ہوتا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے، یہ اس عالم میں منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چونکہ اس انسان نے اپنی زندگی کے کمال کو اسی دنیاوی کمال کے اندر جو ہے وہ منحصر کر رکھا ہے، تصور کر رکھا ہے، جان رکھا ہے۔ لہٰذا یہ انسان اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان دائماً ایک ایسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے اپنی زندگی کے دوران کہ وہ ایک حقیقت سے ہر لمحہ عبور کر کے ایک دوسری حقیقت میں داخل ہوتا ہے، اور وہ دوسری حقیقت اگر اس کی زندہ و جاوید حقیقت ہو تو اس کا کمال ہے، اور اگر وہ زندہ و جاوید حقیقت اس کی نہیں ہے بلکہ اسی عالم ملک اور اسی عالم مادہ میں غرق شدہ انسان کی زندگی ہے، تو یہ انسان در حقیقت ایک مردار کی کیفیت رکھتا ہے۔ در حقیقت یہ انسان اس حیات جاوید کا مصداق نہیں ہے، در حقیقت یہ انسان اپنی حیات حقیقی کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور اس عدم توجہ کے نتیجے میں یہ انسان اسی دنیا کے اندر، اسی عالم کے اندر اور اسی عالم کے مناسبات کے اندر یہ انسان گرفتار رہتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو متوجہ کروایا گیا ہے کہ اے انسان، تو ایک طائر ملکوتی ہے، تجھے عالم ملک سے پرواز کر کے ملکوت کی طرف جانا ہے، تجھے خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہر موجود جو اس دنیا میں مخلوق کا رتبہ رکھتی ہے اس کو ایک فنا حاصل ہوگی، اور اس فنا کے نتیجے میں یہ انسان جو اب حقیقت اختیار کرے گا وہ حقیقت اس کی زندہ و جاوید حقیقت ہوگی۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جیسے انسان ایک چینی کو اگر پانی کے گلاس میں حل کر دیتا ہے تو وہ چینی اپنا وجود کھو دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لیکن ایک نیا وجود اختیار کر لیتی ہے کہ جو پہلے اس کا وجود ایک جامد وجود تھا، لیکن اب جو اس نے اپنا وجود اختیار کیا ہے وہ سیلان رکھتا ہے، وہ حرکت رکھتا ہے۔ لہٰذا ایک حالت سے دوسری حالت میں انسان کا منتقل ہو جانا، ایک حالت کو ترک کر کے انسان کا ایک کمال کی حالت میں چلے جانا، یہ انسان کی حقیقی بقا ہے۔ لہٰذا انسان در حقیقت جو اس موت کی وجہ سے ایک کمال کو حاصل کر رہا ہے، اور اس کمال کے نتیجے میں یہ انسان اب چونکہ اس نے ان صفات کو اپنا رکھا ہے جو صفات الہی صفات ہیں، جو صفات انسان کے کمال کی صفات ہیں، تو یہ انسان جو ہے وہ فَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ کا مصداق بن جاتا ہے کہ یہ انسان اب باقی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اپنے وجود کو اس کمال سے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، اور اس کمال کی طرف یہ انسان سفر کر رہا ہے کہ جو کمال اس انسان کا حقیقی کمال ہے، جس کمال کی خاطر خداوند متعال نے انبیاء کی بعثت کے سلسلے کو جاری رکھا، اور پھر انبیاء کے بعد خداوند متعال نے حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ جو خاتم الانبیاء کے جانشین ہیں، ان کی تعلیمات کے ذریعے سے اس انسان کو اس کمال کی طرف متوجہ کروایا ہے۔ لہٰذا یہ انسان اگر خود کے اندر اقدار الہیہ کو شامل کرتا ہے، اگر یہ انسان اپنے وجود میں
تعلیمات محمد و آل محمد کو جاری کرتا ہے اور ان کا مصداق بنتا ہے، در حقیقت یہ ان خصائص اور ان کمالات کا مجموعہ بنتا ہے کہ جو اس انسان کے کمال کا ذریعہ بنتی ہے، جو اب اس انسان کی بقا کا ذریعہ ہیں، اس انسان کے کمال کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہا گیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ انسان شہید ہے۔ وہ اہل بیت کی محبت میں، یعنی ایک ایسی خصوصیات کا مجموعہ بن کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور ایک دائمی زندگی کی طرف اپنا قدم رکھ رہا ہے کہ وہ دائمی زندگی اب اس انسان کی محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ ہے، ایک ایسے کمال کے ساتھ ہے جو کمال اس کے وجود سے منقطع نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ انسان اپنی اس زندگی میں جس قدر اپنے اس کمال کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، جس قدر یہ انسان اپنے وجود میں ان خصائص سے تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے وجود کو ان خصوصیات سے مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے وجود کو نورانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ درجات میں بلند ترین درجات پر فائز ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں اس سفر کو طے کر رہا ہے اور انہی تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرتے ہوئے کمال کی طرف سفر کر رہا ہے۔ لہٰذا جس انسان میں جتنی معرفت ہے، جتنی محبت ہے، جتنا عمل ہے، اسی مقدار میں اس انسان نے اپنے کمال کے سفر کو طے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اسی وجہ سے انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے یہ انسان مر جائے، موتو قبل ان تموتو، یعنی یہ انسان موت سے ایک ایسا انس اختیار کر لے، یعنی یہ انسان خود کو ان صفات الہیہ سے مزین کر لے تاکہ انسان اس عالم سے جب ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہے تو وحشت زدہ نہ ہو، کرب میں مبتلا نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اور انسان اس کرب اور پریشانی کے اس عالم سے عبور کرتے ہوئے ایک دوسرے عالم میں جب داخل ہوتا ہے اور اپنے اس کمال کے سفر کو طے کرتا ہے تو کامیابی کے ساتھ طے کرتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان اگر اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور ماہ محرم ہے تو کہا جائے کربلا والوں کی خصوصیات کے ساتھ خود کو آراستہ اور مزین کرتا ہے تو اس کے لیے وہ موت احلی من العسل کا مصداق بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ انسان اس سفر میں ان ہستیوں کے قریب ہوتے ہوئے، ان ہستیوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک ایسے کمال کی طرف سفر کر رہا ہے کہ اب موت اس کے لیے وحشت کا سبب نہیں ہے بلکہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرینی کا حلاوت رکھتی ہے اور مصداق رکھتی ہے، اور یہ انسان اس موت کے استقبال کے لیے جائے گا۔ وہ انسان، پس یہاں دو کردار انسان کے ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک انسان موت سے خائف ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، وحشت زدہ ہوتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، جبکہ ایک انسان آگے بڑھ کر موت کا استقبال کرتا ہے۔ وہ انسان جو وحشت زدہ ہوتا ہے اس کی وحشت کی وجہ یہ ہے کہ جس عالم میں وہ موجود ہے اسی عالم کو حقیقت جانتا ہے، اسی عالم کے اسباب کو، وسائل کو، ضروریات کو حقیقت جانتا ہے اور اسی میں زندگی کو اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ لہٰذا بیماری کی صورت میں کرب میں مبتلا ہوتا ہے، حادثات کی صورت میں کرب میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں کی صورت میں کرب میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ انسان جو اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ وہ اس زندگی میں عارضی طور پر آیا ہے حیات جاوید کی طرف منتقل ہونے کے لیے، لہٰذا ایسی
صورتحال میں یہ انسان اگر بیمار ہوتا ہے تب بھی خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ اگر سرور کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، خوشحالی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، آسائش کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، تب بھی اس حقیقت پر باور ہے کہ میں نے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، انا للہ و انا الیہ الراجعون کا مصداق بننا ہے۔ لہٰذا یہ انسان آگے بڑھ کر موت کا استقبال کرے گا، لہٰذا یہ انسان پھر ان تعلیمات پر، ان اقدار پر، ان حقائق پر ایسا پختہ کاربند رہے گا کہ اگر یہ انسان ان حقائق پر اپنی جان بھی قربان کرنے کا وقت آ جائے تو یہ انسان بہت ہی مسرت کے ساتھ، بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ، بہت ہی آگے بڑھ کر انسان اپنی موت کا استقبال کرے گا، چونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ ایک ایسی جاوید زندگی کی طرف منتقل ہونا چاہ رہا ہے اور جا رہا ہے کہ جو ہمیشگی ہے، جو دائمی ہے، جس زندگی میں اس کا جو ہے وہ ملاقات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی، اور جس زندگی میں وہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان ہستیوں کی زیارت سے شرفیاب ہوگا۔ پس یہ انسان ایک حقیقت سے، جو حقیقت عارضی ہے، ایک حقیقت دائمی کی طرف جو ابدی ہے اس کی طرف نہایتی ہاتھ کھول کر اور نہایتی استقبال کے ساتھ یہ آگے بڑھے گا۔ لہذا انسان کی حقیقت اگر علم پر مشتمل ہے، اگر عمل پر مشتمل ہے، تو یہ انسان در واقع حیات کا مصداق ہے۔ لہذا علماء اور فقہاء اس سلسلے میں مشہور جملہ مرحوم حضرت آیت اللہ جوادی آملی کا بھی، کہ انسان کی حیات کیا ہے؟ یہ انسان جو 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، کیا یہ انسان کی حیات ہے؟ یہ انسان کی زندگی ہے یا نہیں؟ انسان کے علم کے ساتھ اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس قدر اس انسان کے علم و دانش میں اضافہ ہوتا جائے، یہ انسان، اس کی حیات مضبوط ہوتی جاتی ہے، اس کی حیات اور عمر میں اب اضافہ ہو رہا ہے، اب اس کی زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر علم نہیں ہے اور علم کے نتیجے میں عمل نہیں ہے تو اس انسان کی حیات در حقیقت اب حیات نہیں ہے، تمام وہ زندگی بطالت میں گزری ہے، تمام وہ زندگی اس کی ایک ایسی کیفیت میں گزری ہے کہ جو حیات جاوید نہیں ہے، جو حیات مردار ہے، جو انسان کی دنیاوی زندگی ہے۔ پس انسان علم و دانش کے جو ہے وہ مجسمے میں اپنے وجود کو ڈالے، علم حاصل کرے، علم کے ساتھ اگر اس علم پر یہ انسان عمل کرتا ہے تو جس قدر انسان اس علم پر عمل کرتا جائے اور عمل کے نتیجے میں خداوند متعال کی جانب سے اس انسان پر عنایات ربانیہ کی جو ہے وہ ایک فوران قسم کی بارش ہو اور اس انسان کو فیضیاب کیا جائے عنایات ربانیہ سے، اور اسے مزید علم عطا کیا جائے، اور اس علم پر بھی عمل کرنے کے نتیجے میں یہ انسان آہستہ آہستہ اس پاکیزگی اور اس طہارت کے بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان، جو فقہاء اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ انسان مومن کو اپنے وجود میں علم کے نتیجے میں عمل اور عمل کے نتیجے میں انسان کو پاکیزگی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، اور جیسے جیسے انسان اپنے وجود میں اس کیفیت کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ اس انسان نے اپنے وجود میں ایک ایسی کیفیت جو کیفیت ملکہ ہے اس کو حاصل کر لیا ہے، اور اب یہ کیفیت ملکہ قدسیہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ انسان پاکیزگی کے بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے، بلند مقام پر یہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو اس ملکہ قدسیہ کو اپنے وجود میں مضبوط کرنا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں تک ایک انسان اس ممکنہ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا فقہاء اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ انسان ایک ایسے فقیہ کی تقلید کر سکتا ہے کہ جس فقیہ میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ حامل ملکہ قدسیہ ہو۔ البتہ فقہاء فعلیہ اس قید کو اضافہ نہیں کرتے ہیں، لیکن سابقہ فقہاء میں بہت عظیم شخصیات کے نام موجود ہیں کہ جو اس کو شرط جانتے ہیں
کہ انسان عدالت کے اس بلند ترین رتبے پر فائز ہو جائے، علم کے نتیجے میں اور علم کے ساتھ عمل کے نتیجے میں، علم اور عمل کے نتیجے میں انسان کو جو طہارت اور جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے وہ ایسی طہارت اور ایسی پاکیزگی ہے کہ جس میں کبھی تزلزل نہیں ہے، کبھی انحطاط نہیں ہے، کبھی پستی نہیں ہے، اور انسان اس بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے فقیہ کی انسان کو تقلید کرنا ہے اور ایسے مقام پر پہنچانے کے لیے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانیاں دی ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کو اس پاکیزگی اور اس طہارت کے بلند ترین رتبے پر پہنچایا جا سکے جہاں تک ایک انسان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سفر ناممکنہ سفر نہیں ہے، یہ سفر ایسا نہیں ہے کہ شروع سے کہہ دیا جائے کہ انسان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا، انسان پاکیزگی اختیار نہیں کر سکتا، انسان تقوی اختیار نہیں کر سکتا، انسان عدالت اختیار نہیں کر سکتا، یا اگر اختیار کرے تو اس میں تزلزل ہے، اس میں ثبات قائم نہیں کر سکتا، یا اگر ثبات بھی آ جائے تو اس میں ملکے کی کیفیت اختیار نہیں کر سکتا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ سب وہ مراحل ہیں جس سے یہ انسان عبور کر سکتا ہے اور ان بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے شہید اول رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد اکثر فقہا نے اس قید کو لگایا ہے اور ایک طالب علم کے لیے یہ مشعل راہ قرار دیا ہے کہ تو اس بلندی تک پہنچ اور اس مقام تک پہنچ جو انسان کی حقیقی حیات کا حقیقی منبع ہے، کہ جس میں انسان زندہ و جاوید رہے گا۔ جب انسان ایک ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے، جب ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس انسان کے عمل میں تزلزل دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ جو آج ہم ایک عمل کرتے ہیں، آج دعا کا دل کر رہا ہے، انسان دعا پڑھتا ہے، اگلے لمحے یا اگلی گھڑی انسان کا دعا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دعا کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ یہ درواقع ہماری کیفیت ہے، چونکہ ہماری کیفیات میں وہ ابھی ثبات نہیں آیا ہے، وہ ملکے کی کیفیت نہیں آئی ہے، ہم نے درواقع خود کو پریکٹس نہیں دی ہے، خود کو تیار نہیں کیا ہے، جس وجہ سے ہماری کیفیات میں ایسے تزلزل دکھائی دیتا ہے۔ جب ہماری اپنی کیفیات میں ایسے تزلزل ہے تو ہم جس کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، جس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، جس کو تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں، اس کی ہم کیا تربیت کریں گے؟ یقینی بات ہے وہاں پر بھی تزلزل ہمارے وجود سے منتقل ہوگا۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان عالم ربانی سے فیضیاب ہو، چونکہ وہ خود ثبات کا مظہر ہے، خود پائیداری کا مظہر ہے، خود تقوی کا مظہر ہے، خود وہ ایسی چیزوں میں ثبات اختیار کر چکا ہے، ان خصائص کو اپنے وجود میں ثابت کر چکا ہے، اس کے وجود میں ملکہ بن چکی ہیں۔ اب اس کا سانس بھی اس انسان کے ساتھ اگر مل جائے تو اس انسان کے اوپر تاثیر ایجاد کرے گا۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان استاد کی محفل میں جا کر درس پڑھے، بجائے اس کے کہ انسان آن لائن درس سے فیضیاب ہوتا ہے، انسان کسی کا درس ریکارڈ شدہ سن لیتا ہے، انسان کسی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے رابطہ قائم کر لیتا ہے کسی استاد کے ذریعے سے یا فون کے ذریعے سے، تو ان تمام روابط کو زندہ کا مردہ سے رابطہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ انسان اگر خود استاد کے محضر میں جائے اور جا کر درس پڑھے تو کہا جاتا ہے یہ رابطہ زندہ کا زندہ سے ہے۔ لہٰذا جس میں یہ خصوصیات ثابت ہیں، آپ اس کا تجربہ کر لیں کہ جو خود عالم باعمل ہے، اس کے درس میں جا کر اگر آپ 10 منٹ بیٹھیں گے اور وہ عالم جو عالم بے عمل ہے اس سے درس حاصل کریں گے تو دونوں کے درس کی کیفیت میں بہت فرق ہوگا، دونوں کے جو درس کے نتائج ہیں ان میں بہت فرق ہوگا۔ انسان اگر عالم باعمل کے پاس درس پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی عمل کرے، اس کا دل کرتا ہے وہ بھی زیارت پر جائے، اس کا دل کرتا ہے تہجد پڑھے، اس کا دل کرتا ہے ذکر کرے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ نیک اذکار کو اپنی زبان سے جاری کرے۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان عالم باعمل کے نفس کی تاثیر اس شاگرد کے اوپر ایجاد ہوئی ہے، اور اگر اس خصوصیات کا حامل انسان استاد انتخاب نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر مشکلات ایجاد ہوتی ہیں، پھر وہ کیفیت اس کی وجود میں ثبات کی کیفیت ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے مرحوم
جو خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں جنہوں نے شرائط لکھی ہیں آداب المتعلمین میں، اسی قسم کی شرائط انہوں نے اسی وجہ سے بیان کی ہیں کہ انسان ایک ایسے عالم کو استاد کے طور پر انتخاب کرے جس میں پختگی ہو، جس کے خصوصیات میں ثبات ہو، جس کی خصوصیات میں پائیداری ہو، جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے۔ لہٰذا انسان ایک ایسے عالم کے پاس بیٹھے، اس کی گفتگو سنے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی طرف توجہ آ جائے۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان نے اپنے وجود کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ آمیختہ کیا ہے، آپس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ کیا ہے، اپنے وجود میں ان صفات کمالیہ کو اس انسان نے پختگی دی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب یہ انسان ثابت قدم ہو چکا ہے۔ لہٰذا انسان اس دنیا میں موت کی طرف، کمال کی طرف سفر کر رہا ہے، اور اس موت سے گزر کے انسان جس کمال کی طرف بڑھ رہا ہے، لمحہ بلمحہ انسان اپنے وجود میں ایسی صفات میں پختگی لا سکتا ہے، ایسی صفات میں صلابت لا سکتا ہے کہ پھر جن سے انسان کا دوبارہ انحطاط کا سفر نہیں ہوتا۔ اور یہ کمال حضرت سید الشہداء کے اس واقعہ کربلا میں آپ ان اصحاب سید الشہداء کے اندر مشاہدہ کریں کہ جنہوں نے خود کو حسین ابن علی کے وجود میں فنا کر کے اب حسین ابن علی کے وجود کے ساتھ اپنی بقا اختیار کر رکھی ہے، کہ جن کے وجود کا ذرہ ذرہ حسین ابن علی کے تابع ہو چکا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 1000 بار مار دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مار دیا جائے، لیکن ہر دفعہ اے حسین ہم تیرے ہی قدموں میں پائیداری کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، صلابت کے ساتھ تیرے ہی ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لہٰذا اسی چیز کو ہم دعاؤں میں اہل بیت سے تقاضا کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ انی معکم معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی ہم آپ کی تعلیمات کو اپنے وجود کا عملی پیکر قرار دینا چاہتے ہیں اور اس کا عملی مجسمہ بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ آپ کی تعلیمات کا جو ہے وہ پابند ہے، آپ کی اوامر کا پابند ہے، آپ کی نواہی سے اجتناب کرنے کا پابند ہے۔ ہم اپنے وجود کو آپ ہستیوں کے ایسے تابع قرار دینا چاہتے ہیں اور قرار دے چکے ہیں جیسا آپ ہستیاں ہم سے تقاضا کرتی ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ انسان احتضار کی حالت میں محتضر ہے۔ اب اس حالت احتضار میں اس انسان نے اس عالم دنیا کو ترک کرنا ہے اور عالم بقا کی طرف اس انسان نے متوجہ ہونا ہے اور سفر کرنا ہے۔ اب اس حالت احتضار میں جہاں وہ فرشتہ موت حاضر ہو رہا ہے، جہاں موت حاضر ہو رہی ہے، جہاں انبیاء آ رہے ہیں، جہاں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں آ رہی ہیں، جہاں اس انسان کے سامنے فرشتے آ رہے ہیں، جہاں اس انسان کے سامنے شیاطین آ رہے ہیں، چونکہ انسان کے وجود کے آگے سے اب وہ پردہ ہٹ چکا ہے۔ اب یہ انسان مشاہدہ کر رہا ہے ان حقائق کو، ان ہستیوں کو۔ لہٰذا جیسے اس انسان نے اپنے وجود کو تیار کیا ہوگا، یہ ایسے ان ہستیوں سے روبرو ہوگا اور ان سے ملاقات کرے گا۔ جس انسان نے خود کو تیار کیا ہے ان ہستیوں کی بارگاہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا اور خود کو مجسمہ قرار دیا ہے، یہ انسان خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرے گا، ان کی طرف بڑھے گا۔ اور جس انسان نے خود کو تیار نہیں کیا، اول تو خود موت کی کیفیت جو سکرات موت ہے، وہ جو مستی موت ہے، وہ جو انسان کو مخبوط الحواس کر دیتی ہے، وہ کیفیت میں مبتلا ہوگا۔ اور اس کیفیت میں انسان چونکہ وہ چیزیں، وہ حقائق جس کا اس کو مجسمہ بننا تھا، اس نے اس کا خود کو مجسمہ نہیں بنایا ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں یہ انسان اب اس کیفیت میں رونا شروع کرے گا یا بے تابی کا اظہار کرے گا یا نہ جانے کا اظہار کرے گا، لیکن اس نے اس حقیقت کو روبرو ہونا ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ایسے میں وہ شیاطین اس انسان پر مسلط ہو جائیں گے اور یہ اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گرامی
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ارشاد فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے جو اموات ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ان کو لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے اس کلمے کو جاری کرواؤ۔ اب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے دو طرح کے مظہر آتے ہیں، ایک کو آپ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری کرنے کا کہتے ہیں، وہ جاری کر دیتا ہے، ایک وہ مظہر ہے جسے لا الہ الا اللہ زبان سے جاری کرنے کا کہتے ہیں، وہ نہیں کر پاتا ہے، بار بار اس کو کہا جاتا ہے اب اس کی زبان پر تالا لگ چکا ہے، چونکہ اس نے اپنی زندگی میں خود کو لا الہ الا اللہ سے مانوس نہیں کیا ہے۔ اب یہ انسان، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سوال بھی کسی نے رسول خدا سے کیا کہ یا رسول اللہ بعض لوگ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری نہیں کر پاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کو یہ کہہ دیجئے چونکہ انہوں نے اس دنیا میں اپنے وجود کو لا الہ الا اللہ سے مانوس نہیں کیا، اس وجہ سے اب ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اور بس اوقات تو برعکس انسان انکار کر دیتا ہے اللہ کی توحید کا، خاتم الانبیاء کی رسالت اور نبوت کا، اور ائمہ معصومین کی امامت کا۔ لہٰذا یہاں اس شخص سے محتضر کو کہا جاتا ہے، جو آداب میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اس شخص کے پاس موجود ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیروں کو قبلہ رخ کر دے تاکہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اپنی اس کیفیت میں جب اس کی موت واقعہ ہو تو در واقع قبلہ رخ اس کی موت واقعہ ہو، اور پھر اس کے وجود کو اس کیفیت میں توحید کی گواہی کی تلقین کی جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تلقین کی جائے، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی تلقین کی جائے، تو وہ انسان جس نے اس دنیا میں خود کو ان حقائق سے مانوس کر رکھا ہے، یہ انسان اس دنیا میں جانے سے پہلے اپنی زبان سے ان کلمات کو جاری کرے گا۔ لیکن وہ انسان جس نے خود کو مانوس نہیں کیا ان تعلیمات سے، وہ ایک اجنبی کی حیثیت رکھے گا، اس کے لیے مشکلات ہوں گی، اس کے لیے یہ انکار کی کیفیت ہوگی، اس کی زبان پہ تالے لگ جائیں گے اور وہ گفتگو نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا کیا فرمایا؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فإن من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے کلام کا آخر لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پس اس لا الہ الا اللہ کو زبان سے جاری کرنے کے لیے انسان کا لا الہ الا اللہ سے مانوس ہونا ضروری ہے، اپنی زندگی کو اس لا الہ الا اللہ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت جس انسان کے وجود میں ہوتی ہے، جو انسان اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کا عملی پیکر ہوتا ہے، ایسا انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، علی سے جیسے ہی مواجہ ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، یہ استقبال اس انسان کا ایسا استقبال ہے جو ایک مومن اپنے آقا و مولا کا استقبال کرتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے کہا گیا کہ جس انسان کے وجود میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہے، جس انسان کی موت اہل بیت کی محبت میں آئی ہے، یہ انسان شہید کی موت اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب اس انسان نے اپنی زندگی میں ان ہستیوں کی تعلیمات کو اپنے وجود میں ڈھالا ہے، اپنے وجود میں ان کو ثابت کیا ہے، اپنے وجود میں ان میں پختگی لے کر آیا ہے، ایک ملکے کی کیفیت ہو چکی ہے۔ لہٰذا وہ انسان جو یا حسین کہہ کے زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنے موت آخر میں بھی یا حسین کہتے ہوئے نہیں جھجکے گا۔ لہٰذا وہ انسان کہ جو اس کیفیت سے مبتلا ہوتا ہے، اس کیفیت سے عبور کرتا ہے اور قبر کی کیفیت میں جاتا ہے، جس انسان نے اپنی زندگی کو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ڈھال رکھا ہے، اب جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے سوال نہیں کیا جاتا، کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے کہا ہے یہ میرا شیعہ ہے۔
اب کیوں؟ چونکہ اس انسان کا وجود سراپا پیکر ہے حسین ابن علی کی تعلیمات کا۔ اس نے اپنی زندگی میں حسین ابن علی کی تعلیمات کو اور ان خصائص کو جو حسین ابن علی نے اسے تعلیم دے رکھے ہیں، یہ انسان ان کا عملی مجسمہ بن کے یہ انسان آگے کی زندگی میں قدم رکھ رہا ہے، لہٰذا اپنے مولا کے استقبال میں جاتا ہے، حضرات اہل بیت علیہ السلام کے استقبال میں ایک ایسی کیفیت میں جاتا ہے کہ ان کی تعلیمات کا مجسمہ ہے، اور یہ تعلیمات اب اس کے وجود میں اس پختگی میں آ چکی ہیں، اس ثبات میں آ چکی ہیں، اس ملکہ نفسانیہ کی کیفیت میں آ چکی ہیں کہ جن میں کسی قسم کا تسلسل اب ایجاد نہیں ہوگا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بس اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے انسان کو ریاضت نفسانیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ریاضت نفسانیہ یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی تعلیمات ہیں کہ جن کو عمل پیرا ہونے کے لیے انسان حضرات اہل بیت علیہ السلام کے نورانی کلام پر عمل کرتا ہے، اس کی قرأت کرتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس جس انسان نے اپنے وجود کی تربیت اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کی ہے، یہ انسان حقیقت میں حیات جاوید کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ انسان زندہ و جاوید انسان ہے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث کا ایک مجموعہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے، کہ جس احادیث کے مجموعے میں انسان کی انہی کیفیات کی طرف کہ جو اہل بیت کی تعلیمات پر اپنے وجود کو پختگی لا چکا ہے، ثبات لا چکا ہے، ملکے کی کیفیت میں مبتلا کر چکا ہے، ایسے انسان کی اس حقیقی حیات کی طرف اشارہ کیا انہی کلمات کی صورت میں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں موت اختیار کرتا ہے، اس عالم سے عالم جاوید کی طرف بڑھتا ہے، وہ شہید کی موت اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، آگاہ رہو کہ جو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے گیا ہے، اب اس کے دامن میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو اس انسان کے کمال کی طرف سفر کو روک سکے، جو گناہ کا درجہ رکھتی ہو۔ اب وہ تمام اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اس کے وجود سے محو ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، وہ اب توبہ شدہ تائب اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، وہ مؤمن ہے اور اس کا ایمان مکمل ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، اب ملک الموت اسے اس عالم میں وہ جو آیا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے وہ اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، اور صرف ملک الموت بشارت نہیں دے رہا، ملک الموت کے بعد جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے تو یہ منکر و نکیر بھی آ کر اسے کہتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں ہے، آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں، کیوں؟ چونکہ آپ کی زندگی آل محمد کی محبت پہ ختم ہوئی ہے، آپ نے اپنی زندگی میں آل محمد کی تعلیمات کا خود کو ایسے مجسمہ قرار دیا ہے کہ اب آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ لہذا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، ایسے اسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکتہ الرحمہ، اللہ اس کی قبر کو قبہ بنا دیتا ہے کہ ملائکہ آئیں اور آ کر اس کی زیارت کریں۔ کون سے ملائکہ؟ وہ ملائکہ جو حاملان رحمت الہیہ۔ اور یہ کس نتیجے پہ آیا ہے؟ یہ اس نتیجے پہ آیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو آل محمد کی تعلیمات کے مطابق صرف کیا ہے اور گزارا ہے۔ پھر الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، جو سنت رسول پر، سنت ائمہ معصومین پر جس نے اپنی زندگی کو ختم کیا ہے، یعنی جو اپنی زندگی میں ان اقدار اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق زندگی بسر کر چکا ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جس نے اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی ہے،
اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. یہ ایسی عالم میں اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. پھر الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، یہ اہل بیت سے نفرت کرتا تھا، اللہ نے اسے کافر اس دنیا سے اٹھایا ہے، یہ کافر مرا ہے. الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی جو ہے وہ مہک کو بھی نہیں سونگے گا. وہ جنت کی مہک جو 500 سال کی مسافت سے ایک انسان تک پہنچ جاتی ہے، یہ اہل بیت سے بغض رکھنے والے انسان تک نہیں پہنچے گی. کیوں؟ چونکہ اس انسان نے اپنے وجود کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، اہل بیت کی تعلیمات سے دور رکھا ہے. صرف دور نہیں رکھا بلکہ اپنے وجود کو ان سے نفرت کا مجسمہ قرار دے رکھا ہے. لہذا انسان مومن اہل بیت کی محبت میں جو اپنی زندگی گزار چکا ہے، جو اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اہل بیت کے فرش عزا پر آ کر اہل بیت کا ذکر کرتا ہے یا حسین کہتا ہے، ایسا انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے بشارتیں دی جاتی ہیں، اسے کامیابی کی بشارت دی جاتی ہے. کامیابی اس انسان کی یہی ہے کہ اب یہ حسین کی بارگاہ میں موجود رہے گا اور حسین کا ذکر کرے گا. لہذا ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگ اپنے اموات کو، اپنے عزیز و اقارب کی وفات پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، اور اس ذکر اور اس یاد کے طفیل جو اجر ملتا ہے اس کو ایصال کرتے ہیں اپنے مرحومین کی طرف. ہم اپنی زندگی کو اہل بیت کی تعلیمات پر گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ اہل بیت کی تعلیمات پر کرتے ہیں، اور ہمارے بعد ایسا صدقہ جاریہ اولاد کی صورت میں چھوڑ جاتے ہیں جو ہمارے بعد ذکر اہل بیت کو ہمارے لیے منعقد کرتا ہے تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے. یہ انسان کی سعادت ہے، یہ انسان کا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی رابطے کو اظہار کرنے کے لیے آج یہ مجلس ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے. یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں نیکی کے ساتھ، لیکن کچھ لوگ کربلا میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اسیروں کو اور اہل بیت کے خاندان کے افراد کو بھی پرسہ دینے کے لیے آئے. ان کو کیسا پرزہ دیا گیا اور کیسا اجر رسالت دیا گیا. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ کے دن سے بڑھ کر مظلومیت والا کوئی دن نہیں ہے کہ 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے اہل بیت کے خاندان کے یہ افراد کہ پیاس کی شدت کو اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے کی طرف دیکھا جائے، مظلومیت کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے کی طرف دیکھا جائے کہ حضرت عباس علیہ آلاف التحیت والثناء وہ نہر علقمہ میں جاتے ہیں اور وہاں اس پانی کو نہیں پیتے کہ حسین ابھی پیاسے ہیں. حسین پیاسے ہیں تو عباس کیسے پانی پیے؟ اور جب عباس کو وہ جام حوض کوثر پیش کیا جاتا ہے تب بھی عباس کہتے ہیں حسین پیاسے ہیں. اور ایک وہ 3 سالہ بچی جو اس حضرت سید الشہداء کی نہایت ہی لاڈلی بچی ہے کہ جب حضرت امام حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں تو یہ بچی آتی ہے، آ کر رہوار کو تھام لیتی ہے کہ اے ذوالجناح، جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا. اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تسکین دیتے ہیں. جب تسکین دیتے ہیں، جب تسلی دیتے ہیں تو سکینہ کہتی ہے بابا، پیاس کی شدت نے میرے وجود پر غلبہ کر دیا ہے بابا. تو اب یہاں سکینہ کو تسلی دی جاتی ہے
کہ بیٹا آپ کو سیراب کیا جائے گا۔ لیکن کیسا سیراب کیا جائے گا کہ جب امام حسین عالی مقام کی شہادت ہوتی ہے اور بچوں کی پیاس اور شدت کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو پانی کا انتظام کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے خاندان تک پانی پہنچایا جائے۔ اب جب پانی پہنچتا ہے سکینہ کے پاس تو یہاں دو نقل موجود ہیں۔ ایک نقل کے مطابق سکینہ یہ پانی لے کر مقتل میں اپنے بابا کو تلاش کرنے جاتی ہے کہ میرے بابا پیاسے ہیں، اجر کو۔ اور ایک نقل کے مطابق یہ سکینہ کہتی ہے کہ میں کیسے پانی پی لوں، ابھی تو اصغر پیاسا ہے۔ تو یہ سکینہ جو بابا سے اس قدر محبت کرتی ہے، جس کی اس قدر حسین نے سفارش کی ہے، امت نے کیسا اجر رسالت دیا کہ حسین کی شہادت کے بعد کوئی کانوں سے در کھینچ رہا ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی دامن میں آگ لگی ہے تو کوئی پیچھے بجھانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ یہ ہے اجر رسالت جو اہل بیت کو دیا گیا۔ اور یہ سکینہ کئی دفعہ نہ جانے وہاں راستے میں گری اس محمل سے، اور کیسے اس سکینہ کو وہاں سے متوجہ ہوئے اور کیسے اس کو سہارا دیا گیا کہ یہ سکینہ اب شام کے زندان تک پہنچ گئی، تمام تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، تمام دکھ درد برداشت کرتے ہوئے، نہ جانے کیسے بابا کا اتنا عرصہ روتی رہی، گریہ ازاری کرتی رہی، بابا کو یاد کرتی رہی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں ایسے زندان میں اس خرابہ شام میں قید کیا گیا جس میں چھت نہیں تھی، اور دن کو ہمیں دھوپ کی تکلیف ہوتی تھی، رات کو موسم سرما کی تکلیف تھی۔ اتنا کھانے دیا جاتا تھا کہ یہ بچے بھوک ان کی مکمل نہیں ہوتی تھی، سیراب نہیں ہو پاتے تھے، اور بھوک کی شدت اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ دن کو بھوکے رہتے تھے، رات کو حسین کی عزاداری کیا کرتے تھے۔ اور یہ سکینہ رات کو حسین ابن علی کو خواب میں دیکھتی ہیں، عالم رؤیا میں بابا کو دیکھتی ہیں کہ بابا آئے ہیں ملنے کے لیے۔ سکینہ سے فوراً بیدار ہو جاتی ہے، کہتی ہے میں نے بابا کو دیکھا ہے، بابا مجھ سے الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں، کہاں ہے؟ اس قدر شدید بکا کرتی ہے، شدید گریہ کرتی ہے کہ وہ لعین عالم رؤیا سے بیدار ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ماجرا ہوا، کیا مسئلہ ہوا، یہ آواز کیسی ہے؟ اور بتایا جاتا ہے حسین کی 3 سالہ سکینہ ہے جو بابا کے لیے اب بے تابی کا اظہار کر رہی ہے۔ کہا جاؤ اس سکینہ کے لیے بابا کے سر کو لے جاؤ۔ اب ایک ایسے عالم میں امام حسین کا سر اقدس تشت پر رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے اور ایک ایسے عالم میں زندان میں بھیجا جاتا ہے۔ سکینہ کہتی ہے میں نے کھانا نہیں مانگا، مجھے بابا چاہیے۔ کہا کپڑا تو ہٹا کے دیکھو۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کچھ سوال کیے، اور بابا کس نے تیری رگوں کو کاٹا؟ اب بابا کس نے تیری ریش مبارک کو خون سے خضاب کیا؟ اب بابا کس نے مجھے یتیم کیا؟ اب بابا تیرے جانے کے بعد کون ان مستورات کا حامی و ناصر ہے، اور کون ان یتیموں کے سنوں پر ہاتھ پھیرے گا؟ اب بابا کا گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا کہ بابا کے لبائے مبارک پر اپنے لبوں کو رکھ کر سکینہ غشی کی عالم میں چلی گئی۔ اب جب سکینہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سکینہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اب ماتم کیا گیا۔ اس عالم غربت میں امام سجاد کا یہ کیسا امتحان ہے کہ کربلا میں بابا کو جنازے کے امکانات نہیں کہ دفن کیا جا سکے، اور زندان میں بہن کو کیسے دفن کرے؟ ایسے میں ایک تختہ بھیجا جاتا ہے، ایک غسالہ کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ مدد کرو، اور یہ غسالہ
جب اس مقدرہ کو غسل دینے کا آغاز کرتی ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے اس بچی کا ولی کون ہے بلاؤ. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں اس بچی کو کون سی بیماری تھی کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اور کہا گیا اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی. اور کربلا سے کوفہ سے شام تلک اس بچی پہ جو تازیانے مارے گئے اور یہ اس کے نشان ہے. اور سکینہ کو غسل دیا گیا, اسی بوسیدہ لباس کا کفن پہنایا گیا, انہی زنجیروں میں سپرد خاک کیا گیا. افسوس امام سجاد نہ سکینہ کی وہ تجہیز و تکفین کر سکے کہ جو ہم لوگ اپنے بچوں کی کرتے ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.